عمران خان صاحب کی زندگی اور ان کے سیاسی حالات اور واقعات کے بارے میں بڑا ہی پیارا قرآن پیش کیا گیا، پہلا حصہ دکھایا۔ آج دوسرے حصے میں بھی بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو آپ کو پہلی دفعہ ملیں گی، ان کی شادی کے بارے میں اور دیگر سیاسی حالات کے بارے میں۔ تو ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ سردار خضر محمود صاحب، ان سے پتہ کرتے ہیں۔ جی عمران خان صاحب 2013 میں جو الیکشن ہوئے اس عمران صاحب کو، تو میرے ہاتھ 30 سیٹیں ملی تھی قومی اسمبلی کی، لیکن ان کی کے پی کے حکومت بن گئی تھی۔ کے پی کے حکومت بننے کے بعد ہوا یہ تھا کہ 2015 میں بنو میں جو جیل تھی اس میں 400 اس وقت کے نامی گرامی چھٹے ہوئے بدماش جن کو دہشت گرد کہا جاتا، آپ پتہ نہیں کیا کہا جائے گا ان کو، وہ دہشت گرد جو تھے وہ بنو جیل توڑ کر بھاگے تھے۔ اور عمران خان صاحب اس ٹائم وہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ نہ کبھی کوئی بیان دیا، نہ انکوائری کیا، نہ کبھی کوئی اس پہ کوئی بات کرنا ضروری سمجھی۔ وہ جو سارے جتنے بھی تھے طالبان تھے وہ یہاں سے شنی دی ہے کہ وہ بحرین جنگ پہ گئے تھے۔ بحرین جنگ کس کی مرضی سے ہوئی، کون اس کا حصے دار تھا، یہ سب کو معلوم بھی ہے۔ میں ایک راولپنڈی سیول لائن میں ایک بنگلہ نمبر 16 ہے جو امین گل صاحب کا دفتر بھی ہوا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں امین گل صاحب وہاں بھرتی کرتے، ایکس سروس مین بھی تھی، اور جو طالبانی فکر رکھنے والے لوگ وہ بھرتی ہوتے تھے وہاں پہ، اور اتنی لمبی لائن لگی ہوتی تھی کہ میں صبح جاتا تھا تو وہ لائن ہوتی تھی اور شام آنے تک وہ لائن لگی ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو عمران خان صاحب نے ایک مشہور دھرنا جو دیا تھا، جو ڈی چوک میں دھرنا دیا تھا اس وقت کے اپنے کزن کے ساتھ مل کر، جناب علامہ طاہر قادری صاحب جن کے ساتھ مل کے دیا تھا، جن کا مذہبی اوڑھنا مشورنا سب کو معلوم ہے، ان کی سوچ فکر سب اور ان کا مسئلہ کیا سب معلوم ہے، ان کو سب کو معلوم ہے، ان کے ساتھ انہوں نے دیا۔ اسی دوران وہ جو اے پی ایس پہ حملہ ہو گیا 16 دسمبر کو جو حملہ ہوا تھا اس میں، اور وہ وہاں بھی حکومت عمران خان صاحب کی تھی، اس پہ کسی خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، کسی خلاف کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے نہیں کروائی تھی وہاں پہ۔ بلکہ ایک وہاں پہ بات یاد آ گئی مجھے کہ وہاں کے کور کمانڈر تھے جنرل، ان کا نام تھا ہدایت اللہ، تو وہ ایک شہید کی والدہ ان سے ملنے گئی ہیں، تو انہوں نے جا کے کہا، تو انہوں نے کہا جی بچہ تو تمہارا بچہ جو ایک ملک کے عظیم کاز کے لیے وہ قربان ہو گیا ہے، ایک لفظ انہوں نے انگریزی کا استعمال کیا تھا، کاز قربان ہو گیا ہے، تو بچہ تو تمہیں واپس نہیں دے، تم بچہ ایسا کرو کہ بچہ ایک اور پیدا کر لو۔ اور وہ کور کمانڈر تھے اس ٹائم کے۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے، چونکہ عمران خان صاحب اس تک آپ دیکھیں تو وہ ایک مخصوص مذہبی سوچ اور فکر کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، یہاں پہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہ 18 فروری کو جس کا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے اپنی پیر مرشد، ان کی روحانی استاد جو تھی بشرا منیکا اس لیے منیکا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ڈاکومنٹس جتنے بھی پاکستان میں ابھی تک کہیں سامنے آ رہے ہیں ان کے منیکا لکھا ہوا تھا، آپ پاکستانی ان کو پنکی پیرنی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ شادی کی، اور پنکی پیرنی کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس کے بارے میں جب آسیہ کا کیس، آسیہ ریلیز ہوئی سپریم کورٹ سے بری ہوئی، تو پیر افضل قادری جو تحریک لبیک کے بانی بھی تھے اور خادم رضوی، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ پیرنی ہماری پیرنی ہے، عمران وہی کرے گا جو ہم کہتے ہیں یا پیرنی وہ کہے گی۔ اس کے بعد نواز شریف کے خلاف جب الیکشن ریفارم میں الزام لگا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ الزام تھا کیا، اس کی حقیقت کیا تھی یا اس سے فرق کیا پڑنا تھا، لیکن بہرحال وہ الزام لگا، اور اس مذہبی کارڈ کو خادم رضوی اور عمران خان نے مل کر بھرپور طریقے سے کھیلا۔ وہ سیال شریف ہو، وہ گولڑا شریف ہو، وہ کسی اور جگہ پہ، عمران خان صاحب نے اس کو مذہبی کارڈ کو کھیلا۔ اور اس کے بعد جو فیض آباد میں خادم رضوی صاحب نے دھرنا دیا تھا، جس دھرنے کے بارے میں شوکت صدیقی صاحب نے بھی ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا، اور اس کے بعد اس وقت کے جناب سپریم کورٹ کے فائز صاحب نے نوٹس لیا تھا۔ فائز صاحب نے ججمنٹ لکھا ہوا ہے کہ اسد کیسر، شیخ رشید اور یہ لوگ جو ہے اس کو دھرنے میں جاتے رہے۔ یہ وہی دھرنا ہے جس میں ایک جنرل صاحب نے، جن کے بارے میں بعد میں کچھ عرصہ پہلے جناب پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ وہ نیپیاں بدلی کرتے تھے، اور عمران صاحب کی 3 سال کی حکومت انہوں نے چلائی ہے، وہ بھی انہوں نے 1000 روپے دے کے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اور ہم ایک جیسے ہی ہیں، اب میں تمہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی کو مذہبی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے، بھرپور استعمال کرتے ہوئے، عمران خان صاحب جو 2018 کا الیکشن جیت گئی، 116 سیٹوں کو مل گئی، جب وہ اقتدار میں آ گئے
تو پہلے ہفتے جو حماد اظہر تھے ان کے وزیر تھے، بعد میں توانائی کے تھے، پہلے کسی اور کسی کے وزیر تھے، انہوں نے پیکا کے نام سے ایک بل پیش کیا تھا جو مذہبی جماعتوں کی جو 60-70 سال کی حسرتیں تھیں ان سب کو مد نظر ان کو کیا تھا، لیکن وہ کسی ناگزیر وجوہات کی وجہ سے اس طرح تو نہیں ہوا، لیکن اس کی کچھ چیزیں جو ہے بعد میں سوشل میڈیا پہ وہ بل آرڈیننس کی شکل میں لایا بھی گیا، اور جس کا شکار جو ہے وہ محسن بیگ بنے تھے، جس پہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بل کو ایک حد تک جرنلسٹوں اور میڈیا کے حد تک جو ہے نا صحافیوں کے حد تک اس کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے۔ قرآن ناظرین، روشن ٹی وی انٹرنیشنل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگر آپ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ نصیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔